سورہ لقمان رکوع نمبر 1 آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت لقمان کا تذکرہ تھا، ان کا تعارف، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، اور اس نعمت پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی۔ آج کے درس میں ایک نصیحت کا ذکر ہے، اور آئندہ درس میں مزید انشاءاللہ ان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلی نصیحت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند لگی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک نہ کرنا، اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے بعد جو دوسرا مضمون آج کے درس میں ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نہیں کی بلکہ اللہ کا حکم ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ سکتے تھے کہ شرک بھی نہیں کرنا اور ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن پھر اس میں یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ لوگ یوں کہتے کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کو اپنے بارے میں کہہ رہا تھا نا، کیونکہ خود بھی تو باپ تھا، تو اپنے حقوق کے متعلق، یعنی کہ ایک ذاتیات کی بات آ جاتی کہ اپنا ذاتی مفاد بھی تو اس نے سامنے رکھا، بھی اللہ کے حق کی بات بھی کی اور ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی اس کو بتلانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم خود ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اگر والدین یہ کہتے ہیں شرک کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ماننی، شرک والی بات نہیں ماننی،
لیکن اگر وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تب بھی حکم یہ ہے کہ ان کی رفاقت نہیں چھوڑنی، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، ان کی خدمت پھر بھی کرنی ہے، کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف ان کی یہ والی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہتے ہیں شرک کرو، اور اس سے مراد صرف شرک نہیں، یعنی اگر کوئی بھی وہ گناہ کا کام کرنے کا کہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو وہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہر ایک بات ان کی ماننی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے متعلق، حملتہ امہ، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، ضعف پر ضعف، اس کا دوسرا معنی ہے مشقت پر مشقت، یعنی کہ اس نے مشقت بھی برداشت کی، کمزوری بھی برداشت کی، اس کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ انشکر لی، اللہ نے حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھے مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِی عِلْمٌ، جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پس ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی یہ والی بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کی رفاقت اختیار کرنی ہے دنیا میں دستور کے موافق۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کیجئے اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع رکھے۔ اسی آیت کے اسی ٹکڑے سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کیجئے، پیروی کیجئے اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع رکھے۔ اس لیے چاروں ائمہ کرام وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے، اس لیے ان کی پیروی کا حکم اللہ نے خود دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان نے جو کہ حکیم تھے، ان کی باتوں کے اندر بہت ہی زیادہ معرفت نظر آتی تھی، تو آپ کی بے شمار نصیحتیں ہیں، اور کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور کتنی ان کی نصیحتیں مختلف ممالک کے اندر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آپ کو حکیم مانتے ہیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ پر حکمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور ان کو مقبولیت کا شرف بخشا، یعنی کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، بس لقمان حکیم تھے، جی لقمان حکیم تھے، اللہ نے ان کو اتنا مقبول بنا دیا۔ آج کل اپنی شہرت کے لیے اور اس بات کے لیے کہ میں مقبول ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں، لوگ کتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کتنے لوگ اپنی غیرت کا، عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں،
اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اسی کام کے لیے۔ لیکن یہ چند روزہ زندگی ہے اور چند دنوں کی واہ واہ ہے، اس کے بعد پھر یہ سب کا سب ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، میرا یہ موضوع نہیں آج، لیکن چھوٹی سی بات ہے ضمناً، تو وہ عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان جو کوئی خود عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو بے شک آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا آیا، اس سے پہلے تو نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اور آقا علیہ السلام کی اطاعت کے اندر دین کا کام کیا، اچھے اچھے کام کیے، سوشل میڈیا نہیں تھا، آج بھی وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور ان لوگوں کی تصویریں بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ویڈیو سے دور کی بات ہے، ان کی تصویریں بھی موجود نہیں ہیں، بس ان کا نام چلتا ہے۔ جس طریقے سے لقمان کو دیکھ لیں، یعنی اللہ کے نبی کے دور سے کتنا پہلے کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے یا 1000 قبل، یعنی دو روایتیں ہیں، تو 3000 سال لگاؤ یا 1000 سال بھی لگاؤ تو کتنا لمبا عرصہ ہے، لیکن آج تک ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے؟ قیامت تک نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ بن گئے۔ ان کے نام سے قرآن میں سورہ لقمان آ چکی ہے، ان کی نصیحتیں قرآن کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو اصل چیز ہے اخلاص۔ جب حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا، اور ہر دور میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی اوقات اتنی نہیں ہوتی، لیکن ان میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے ہر وقت، تو ایک بندے نے آ کر پوچھا لقمان سے کہ تو غلام نہیں ہے؟ اس نے کہا ہوں۔ تو حبشی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہوں۔ تو بکرے نہیں چراتا تھا؟ اس نے کہا چراتا تھا۔ تیرا باپ فلاں کا غلام نہیں تھا؟ اس نے کہا تھا۔ یعنی کہ وہ نیچے دکھانے کے لیے باتیں کر رہا تھا نا۔ حضرت لقمان ساری باتیں کہہ رہے ہیں، ہاں ساری باتیں سچی ہیں، غلام بھی ہوں، کالا بھی ہوں، حبشی بھی ہوں، چرواہا بھی ہوں، بکریوں کا سارا کچھ ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے پھر اتنی مقبولیت کیسے ملی؟ فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ میں نے لغو باتوں کو، لا یعنی باتوں کو ترک کر دیے، یہ ہم سے ہوتی نہیں۔ فرمایا کہ جھوٹ کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے تقوی اختیار کر لیا، اور میں نے اپنے اندر سے میں نکال دی۔ اب وہ بندہ چپ کر کے رہ گیا کہ اب یہ جو کام بتا رہے یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ تو آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ تیرا باپ تو ہو نہیں تھا فلاں چیز بیچتا تھا؟ ہاں بیچتا تھا، پھر کیا ہوا؟ تیرا دادا فلاں کام نہیں کرتا تھا؟ پھر کرتا تھا جی، پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو کوئی یہ طعنہ دیتا ہے تیرا باپ یوں کرتا تھا، دادا ایسے کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، فخر الرسل، خاتم النبیین، آپ نے ہر چھوٹا کام کیا، اور صرف امت کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ کیوں بکریاں چرائیں؟ آقا علیہ السلام نہیں چرائی بکریاں؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا خالق کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے، کائنات بنی اسی کے صدقے سے ہے، اور اسی کی سفارش پر میں نے کتنوں کو جنت میں داخل کر دینا ہے، یہ بکریاں چرائے؟ ہمارا تو کوئی ایک بیٹا ہو، لاڈلا بیٹا ہو، تو ہم کہیں گے بکریاں یہ چرائے گا، کیوں؟ لیکن اللہ کا محبوب بھی تو ایک ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بکریاں چرانے والوں کے لیے اعزاز ہوگا، اپنے آپ کو وہ کم تر نہیں سمجھیں گے کہ نبیوں کے نبی نے بھی تو چرائی تھی۔ ان کے اعزاز کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑوں پر پیوند لگائے خود۔ آپ کو ضرورت تھی، اپنے جوتے خود گانٹے، تاکہ جو جوتے کا کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، جو کپڑے سلے کرتے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، اور گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے نبی نے کیے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹے کام سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ اصل جو معیار ہے وہ تو تقوی ہے۔ اپنے آپ کو مٹا کے دیکھو، تو حضرت لقمان نے اپنے آپ کو مٹایا، اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ہر کام میں ریاکاری، ہر کام میں ریاکاری، عبادت کو رکھو ایک طرف، دنیا داری کے اندر بھی ہم گھر بناتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں، اس کو خوبصورت بناؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے پہنتے ہیں اچھے، لوگ کیا کہیں گے؟ جوتا ٹوٹا ہوا ہو تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، جی ٹوٹا ہوا جوتا صحابہ نے پہنا، نبی پاک نے پہنا، لیکن نہیں، ہمیں ہماری توہین ہوتی ہے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس لیے لوگ کیا کہیں گے، اچھے کپڑے پہننا، ہر کام لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب ایک انسان صرف لوگوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے پھر وہ بڑا بن سکتا ہے؟ تو حضرت لقمان سب کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ باقی سوشل میڈیا کے اندر جتنے لوگ آئے نا، یہ ایک سمندر کی جھاگ ہے، جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہ چند دن کے بعد پھر ختم۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہمارا درس ریکارڈ ہوتا ہے، تو پھر وہ کہیں گے جی دیکھو جی تنقید کر رہے ہیں۔ میرا مقصد کبھی بھی تنقید نہیں رہا الحمدللہ، کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا میں، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، چند عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑا نام ہوا جی، بڑا نعت خوان ہے، 50,000 1,00,000 فیس تھی، اب اس کا نام بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے نام میں بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاتا، اب سب جانتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نعت خوان آتے ہیں، لاکھ روپے فیس، 2,00,000 1,00,000 1,50,000 ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جو شان بیان کر رہے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جی گلہ بیٹھ گیا جی، کوئی بلاتا نہیں ہے، کہتے جی مجھے بلاؤ، کہتے کس لیے بلائیں، آواز ہی نہیں ہے، وہ ختم۔ بڑے بڑے خطیب آئے، ایک پروگرام کا اتنا لوں گا، اب وہ منتیں کرتے ہیں جی بلاؤ، کہتے کیوں بلائیں؟ تو اصل چیز اخلاص ہے، انسان اخلاص کے ساتھ امر ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہے۔ کوئی انسان بڑا کام کر رہا ہے یا چھوٹا کام کر رہا ہے، کام سے انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ حضرت لقمان کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کالے رنگ کے تھے، حبشے کے تھے، غلام تھے، بکریاں چراتے تھے، ان تمام کاموں کے باوجود وہ چھوٹے ہوئے ہیں؟ بتائیے، ہوئے چھوٹے؟ نہیں ہوئے۔ تو ہمیں کیوں شرمندگی ہوتی ہے؟ ہم تو سامان اٹھا کے بازار میں چلتے ہیں تو ہم اس کی توہین سمجھتے ہیں، یعنی ہماری توہین ہے کہ ہم سامان اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کسی کو اٹھا کے جا رہے ہیں؟ اپنا سامان اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے اندر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، جی بازار والے دیکھیں گے تو کیا اس کا اثر ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ان باتوں سے ہم نکل آئیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں بڑا مقام ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اللہ کا حق بتایا بیٹے کو، اور یہ بہت پیاری بات ہے۔ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پیاری پیاری باتیں ہیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں، لیکن یہ بات دیکھیے نا کہ بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا حق بتا رہے ہیں۔ اور ہم کیا سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو؟ کیا سکھاتے ہیں؟ انہیں اپنا کاروبار سکھاتے ہیں، لین دین سکھاتے ہیں، دنیا داری سکھاتے ہیں، دنیا سے آگے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے۔ اور جو انبیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا تذکرہ فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت کا وقت آیا انہوں نے کیا کام کیا؟ اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بھئی یہ دنیا کی زندگی تو گزر جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کیسے بنے گی؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے الہ کی کریں گے، جو آپ کا رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے، اسی کی کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، اسماعیل، جو ان کا الہ ہے ہمارا بھی وہی الہ ہے۔ یعنی کہ ان کے عقیدے پر ان کو پہلے پکڑا، خیال رکھنا شرک نہ کرنا۔ تو ہم اپنی اولادوں کو اصل کامیابی کے گر سکھائیں۔ یہ دنیا تو ملنی ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو ملنی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی اور لے کے چلے جائے؟ جیسے ہمارا سانس کو اور نہیں لے سکتا، ہمارا رزق بھی کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو اصل زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے متعلق ہم بھی اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ والدین کے جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے آج کے درس میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، تاکیدی حکم، اور 15 پارے میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ماں باپ کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، تو ماں کی چونکہ تکلیفیں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ سے تذکرہ فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یعنی کہ پیٹ کے اندر اس نے بوجھ اٹھایا، کمزوری برداشت کی اور اس کے بعد پھر دودھ پلایا اس کو، یعنی کہ یوں سمجھو کہ اپنا خون پلایا اور اس کو پھر بڑا کیا۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی بڑی مشقت محنت ہے تو اس کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ فرمایا کہ پھر کون؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا کہ تیرا باپ۔ یعنی 3 بار ماں کا تذکرہ اور چوتھی بار باپ کا، یعنی کہ جو خدمت ہے، خدمت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے اور ادب کے اندر باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی کہ دونوں کی اپنی اپنی شان ہے۔ آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں، اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ وہ اپنا بنا کے رکھتی ہیں اور جو والد ہوتا ہے وہ اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں، تیرے والد نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا سلوک ہے اس کا، تجھے پتہ نہیں ہے، یعنی کہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنی اولاد کے اندر وہ باپ کی نفرت ڈالتی رہتی ہیں۔ تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ ان کی ماں کے حقوق بتاتا رہے، کہ دیکھو تمہاری ماں کی مشقت، دیکھو تمہاری ماں کی محنت، یہ تمہاری ماں ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی خوبیاں ان کے سامنے رکھے، اور ماں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے باپ کے درجے بیان کرے، دیکھو تمہارے باپ کی قربانیاں، کیسے کماتا تھا، کیسے دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کیسے اس نے مشقت کی، کیسے تمہیں پالا پوسا، تو پھر وہ ماں باپ دونوں کا خیال رکھیں گی اولاد۔ ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج کل اکثر نا گاڑیوں کے پیچھے لوگ لکھواتے ہیں ماں کی دعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ لکھوا دیں باپ کی بد دعا، کیا خیال ہے؟ یعنی کہ ماں دعا دیتی ہے تو کیا باپ بد دعا دیتا ہے؟ تو یہ بدبودار جملہ ہے، یہ ماں کے حقوق کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لکھوانا ہے تو والدین کی دعا لکھیں، والدین کی دعا لکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس لیے صرف ماں نہیں، ماں اور باپ دونوں نے مل کر بہت ہی زیادہ محنت کر کے، بہت کوشش کر کے، بہت مشقت برداشت کر کے اپنی اولاد کو بڑا کیا، کہ ایک کمزور سا بچہ تھا اور اس کو پھر جوانی تک، یعنی کہ اس کو بڑا کیا، اس کو پھر بولنا چلنا سکھایا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، پھر اس کے بعد پھر وہ اس کی شادی کی، پھر اس کے بچے بھی ہو گئے تو پھر بھی وہ ماں باپ کرتے رہتے ہیں، کرتے کرتے مر جاتے ہیں بیچارے، میں بچے کو یہ دے دوں، میں بچے کے لیے یہ کر دوں، پھر بچے کیا کہتے ہیں، جی ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ یہ بہت ہی غلیظ جملہ ہے کہ کیا کیا، کیا نہیں کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہی کیا، اور کائنات میں سوائے ماں باپ کے، توجہ سے سننا، سوائے ماں باپ کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ برداشت کرے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھے۔ استاذ بھی نہیں، استاذ ہوتا ہے نا، وہ پڑھاتا ہے لکھاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے آگے جائے، یعنی کہ انسانی فطرت ہے نا،
کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھے، لیکن باپ اور ماں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے بھی آگے ہو، کسی بھی فن کے اندر وہ ماہر ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا نام ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے بھی آگے ہو۔ باقی جتنے بھی فنکار ہیں وہ فن سکھاتے ہیں، لیکن ایک لیمٹ میں سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اتنا بہت ہے اس کے لیے، آج کل اپنے ہاتھ کٹوانے والی بات ہے، ان کو سب کچھ دے دیں تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کٹتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا گلا کٹ جائے بس میرا بچہ مجھ سے آگے چلا جائے۔ تو ماں باپ کی شان بہت بلند ہے، اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے، جہاں اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا، ساتھ والدین کے ساتھ شکر کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہاں اگر شرک کی بات کرتے ہیں اور شرک کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی بھی گناہ کبیرہ کا حکم دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کر دو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن گناہ کے علاوہ اگر کسی بھی کام کا حکم دیتے ہیں جو کام جائز ہے، جو کام مباح ہے، تو اس کے اندر ان کا حکم حرف آخر ہے۔ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا ہو، لیکن ان کی بات ماننا واجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہیں، میرا ان سے کیا تعلق نہیں، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ پھر بھی وہی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر دستور کے موافق ان کی رفاقت اختیار کرنی ہے، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرنا، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پھر بھی تمہارے اوپر ہیں۔ تو اس لیے والدین اگر کافر یا مشرک ہوں، ان کے حقوق ہیں، تو الحمدللہ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، ان کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یاد رکھیے آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ جس کی سزا نقد بھی ہے اور ادھار دونوں سزائیں ہیں، اس لیے کبھی بھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ اور آج کل اکثر والدین دکھی ہیں، پریشان ہیں، اولاد جوان ہو گئی ہے اور اب ہمارا کہاں نہیں مانتی، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے آج کل کی اولاد کا، جو یہ رویہ ہے، ماں باپ بہت ہی زیادہ بے چین ہے، پریشان ہیں، اور اگر وہ بد دعا دے دیں، وہ ناراض ہو جائیں، تو یاد رکھیے کہ بس دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع رکھے اس کے راستے کی اتباع کیجئے۔ تو جو ائمہ کرام ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے یا نہیں تھے، تو ان کی اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب اس اتباع کا نام تقلید ہے، جس کو بعض لوگ آج کل کہتے ہیں جی شرک ہے، تقلید کو کہتے ہیں شرک ہے۔ ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع رکھے اس کے راستے کی اتباع کرو، تو ہم اس کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں، اور جو ائمہ کرام ہیں اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، ان کو یہ درجہ دیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانو، امام کی تقلید شرک ہے، یہ کام نہیں کرنا، اچھا ان کی بات نہیں مانتے تو کس کی مانے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بات مانو، یہی کہتے ہیں نا۔ دیکھیے نماز کے جو مسائل ہیں، اگر امام سے نہیں پوچھنے دیتے، بھئی امام ابو حنیفہ سے نہیں پوچھنا، امام مالک سے نہیں پوچھنا، امام احمد بن حنبل سے نہیں پوچھنا، امام شافعی سے نہیں پوچھنا، بس اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، اس کی تشریح ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی، نہ عربی زبان آتی ہے، نہ احادیث کی کتابوں کا پتہ ہے۔ اب اس نے تو کسی سے پوچھنا ہے، تو وہ کس سے پوچھے؟ اگر اماموں کی بات نہیں ماننی تو کس کی مانے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سمجھائیں کہ آپ ہماری بات مانیں۔ اگر اماموں کی بات مانو تو تقلید ہے، وہ شرک ہے۔ اگر ان کی بات مانو جن کی کوئی اوقات نہیں ان کے مقابلے کے اندر، ان کی بات مانو تو وہ شرک بھی نہیں ہے، تقلید بھی نہیں ہے۔ تقلید کرنا یا اتباع کرنا یعنی کسی کو بڑا ماننا۔ تو جب انسان کسی کو بڑا ہی نہ مانے تو کامیاب کیسے ہوگا؟ اور اس کی زد میں تو پھر انسان یوں آتا ہے کہ بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ یعنی امام کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے، جی چاروں اماموں کو نہیں مانتے، چلو ان کو تم نہیں مانتے، اپنے استاد کی بات مانتے ہو، وہ تو یہ ماننی پڑے گی، تو وہ تو پھر تقلید ہو جائے گی۔
ماں باپ کی بات مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں، ان کی تو اتباع کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ کا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع رکھتا ہے اس کے راستے کی اتباع کرو۔ یہی اتباع تو ہم کرتے ہیں، تم کہتے ہو شرک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو یہ کہوں جی بس آپ نے امام صاحب کی بات نہیں مانی، میری بات ماننی ہے، جب میری بات ماننی ہے تو پھر امام صاحب کی کیوں نہیں؟ میری تقلید اگر تم کرو وہ ٹھیک ہے، امام صاحب کرو تو وہ غلط ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور تقلید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث کو بائی پاس کر دیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم یہ کہتے ہیں جی بس نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو، ہمارے لیے تو یہ امام کافی ہے۔ ہرگز نہیں، اور کسی امام نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ہر امام کی تعلیمات یہی ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات وہ سب سے اول ہے، جو بات قرآن سے سمجھ نہ آئے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، جو حدیث سے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس بات پر اکٹھے ہوئے تھے، کس بات پر اجماع ہوا تھا۔ اگر وہاں بھی بات نظر نہیں آتی اس کے بعد پھر قیاس ہے، جیسے وہ مسئلہ ہے ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ ایک بنیاد ہوتی ہے تو اس بنیاد جیسا یہ مسئلہ ہے تو بس اسی کے ساتھ اس کو ملا کے اور حکم ایک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے فقہ۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ تو یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، اب ہر بندے کی بات تو نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے جی ہاں جی مجھے بھی سمجھ بوجھ عطا ہو گئی ہے اور میں بھی اسی طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہوں، میں بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ آیا، جی بخاری شریف میں یہ آیا، یعنی یہ بخاری شریف کو لے کے پھر رہے ہیں بیچارے، پتہ نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جلدیں کتنی ہیں، ان میں حدیثیں کتنی ہیں، عربی آتی نہیں ہے۔ اور وہ تو بہت بڑی بات ہے، سنت طریقے سے استنجا کیسے کرنا ہے۔ آج کل تو یہ پانی والی سہولتیں آ گئی نا، جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، جہاں پر وہ ڈھیلے ہوتے تھے، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر بے شمار ایسی جگہیں ہیں، تو وہاں پر سردیوں کے اندر وہ ڈھیلے کیسے استعمال کرنے ہیں، گرمیوں کے اندر کیسے کرنے ہیں، الگ الگ احکام ہیں، پتہ یہ بھی نہیں ہے، یعنی استنجے کا پتہ نہیں ہے، لیکن بخاری شریف میں یہ آیا۔ اچھا ان کو کہو چلو جی ٹھیک ہے جی کہاں آیا ذرا دکھانا، تو کہتے بخاری شریف یہ ہے جی اس کے اندر ہے۔ نہ دکھانے والے کو نظر آئے گا نہ دیکھنے والے کو، حدیث ہی نہیں ملے گی ان بیچاروں کو۔ وہ حدیث عربی کے اندر ایک دفعہ پڑھ کے تو دکھا دیں، دیکھ کر عربی پڑھنا نہیں آتی۔ اور مقابلہ کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں جو تابعی ہیں، جن کو صحابہ کرام کی صحبت ملی ہے، یعنی صحابہ کے بعد مقام کس کا ہے؟ تابعین کا ہے۔ تو وہ خیر القرون کے وقت کے ہیں، یعنی کہ بہترین زمانے کے، صحابہ کا دور تھا، پاکیزہ دور۔ اب ایک صحابی بتاتا ہے ابو حنیفہ کو کہ میں نے نبی پاک سے یوں سنا، کیا صحابی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اتنی پکی بات ابو حنیفہ کے پاس ہے اور تو کسی امام کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ امام سب کے سب وہ چھوٹے تھے ان سے۔ جس دن ہمارے امام صاحب کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، اتنا عمر کے اندر فرق ہے۔ تو امام اعظم یعنی سب سے بڑے امام وہ اسی لیے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، جن کو براہ راست صحابہ کرام سے ملاقات کا، شاگردی کا ان سے شرف حاصل ہوا ہے۔ تو صحابی، ہر صحابی پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچا ہے۔ اتنی پکی بات یعنی نبی سے سنی، ابو حنیفہ کو بتائی، ابو حنیفہ نے ہمیں بتائی، ہم خوش نصیب نہیں ہیں؟ تو ہم ان کی تقلید کیوں نہ کریں، ان کی اتباع کیوں نہ کریں؟ اور پھر بھی ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری بات اگر قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو پھینک دینا، رد کر دینا، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو فوقیت دینا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دینا اور میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، کبھی بھی نہیں کہا۔ تو آج کل اس قسم کے لوگ پھر رہے ہیں جن کا اور کوئی مشن نہیں ہے، صرف فتنہ پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ یہ بھی اپنے اماموں کو مانتے ہیں، جو جلد سے جلوس کرتے ہیں، جو موجودہ امام ہوتے ہیں، ان کو امام بناتے ہیں، ان کو درجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے امام تو سچی امام تھے، کہ پوری دنیا کے اندر ان کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، صرف ایک علاقے کے اندر نہیں۔ اور یہ چند سال پہلے کا ایک پودا ہے جو لگا تھا، اور آج یہ بھی اترا رہا ہے، اور اس دور کے اماموں کے ساتھ مقابلہ کرنے پہ اترا ہے۔ تو ہم تو چھوٹے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے امام بڑے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں ان پہ کامل یقین ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کریں گے، نہ کرنے کا حکم دیں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو اجتہاد کرتا ہے، جو اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر غلط بھی ہوا تو اس کو ایک اجر پھر بھی ملے گا کہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو الحمدللہ مقام پا گئے ہیں،
اب کون ہوتے ہیں ان کے اوپر باتیں کرنے والے، جملے کسنے والے؟ تو ان کی شان کم نہیں ہوگی، لیکن اس قسم کے لوگ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، کہتے ہیں نا بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ ہم تو تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، اور ائمہ کرام کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ صرف مانتے نہیں، ہم ان کی اتباع کو اپناتے بھی ہیں، اس پہ الحمدللہ فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔